السلام علیکم اسٹوڈینٹس. سرولیٹس کرتے کرتے ہم آج ایک ایسے لیکچر پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہم سرولیٹس کو وائنڈ اپ کریں گے اور ایک نئی چیز کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے. جاوا سرور پیجز جنہیں کہا جاتا ہے. سرولیٹس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم نے سرولیٹس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں. بیسک ایچ ٹی ٹی پی کا اسٹرکچر دیکھا, ریکویسٹ رسپانس ماڈل دیکھا, اور دیکھا سرولیٹ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. تو آج ہم سرولیٹ کو تو وائنڈ اپ کریں گے. چلتے چلتے ہم ایک ایگزامپل کوڈ اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں گے اور آپ کو ایک چھوٹی سی پریکٹس پرابلم بھی ساتھ دے دیں گے. سرولیٹس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سوئنگ پڑھ رہے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک ایڈریس بک بنائی تھی جس میں آپ اپنے ایڈریسز سیو کر سکتے تھے, ریٹریو کر سکتے تھے. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ آج سرولیٹ کے اندر اسی ایڈریس بک کا ایک چھوٹا سا پارٹ بناتے ہیں, سرچ والا. نیم کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور نیم دے کے ریزلٹس آ جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ 2 سرولیٹس یہاں پہ استعمال ہوں تاکہ آپ ان کے درمیان جو طریقہ ہے کمیونیکیشن کا وہ بھی ایک دفعہ آپ کے لیے ریوائز ہو جائے, اور سیکنڈلی اس میں پھر آپ خود سے ایڈ کریں گے نیم, فون نمبر اور ایڈریسز وغیرہ ڈالنے کے لیے ایک علیحدہ سرولیٹ. تو یہ پارٹلی کوڈ ہم یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں, کچھ سمجھا دیتے ہیں, کچھ آپ ایڈ کریں گے. جتنا کوڈ ابھی ہم کر رہے ہیں اس کے اندر تو سیشنز کا استعمال نہیں ہو رہا. آپ جب کوڈ کریں تو آپ دیکھیں کہ سیشنز کی کیا ضرورت ہے یا نہیں. اگر ہے تو سیشنز بھی استعمال ہوں گے. تو جو ہم ایگزامپل آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی چھوٹی سی ڈیمو یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے ایک ایڈریس بک کا آپ کو پیج نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک فیلڈ نظر آ رہی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے انٹر نیم ٹو سرچ. سو ہم اپنا کوئی ایک نام انٹر اس میں کر دیتے ہیں اور سرچ کا بٹن ہٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سرچ ریزلٹس آ جاتے ہیں. ابھی تک جو ہم HTML وغیرہ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں وہ ہم نے ڈیلیبریٹلی کافی سمپل رکھی ہے تاکہ ہمارا کوڈ یہاں پہ کمپلیکس نہ ہو جائے. آپ آف کورس بہت اچھی HTML بنا کے ڈفرینٹ گرافکس وغیرہ ایڈ کر کے یہاں پہ دکھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوڈنگ کیسے ہے اور یہ سرولیٹ کیسے بنا ہوا ہے. تو ابھی جو یہ ایگزامپل آپ نے دیکھی, جس کی ایگزیکیوشن آپ نے دیکھی, اس میں ہم نے 2 سرولیٹس کا استعمال کیا ہے. ایک سرولیٹ جو ہے وہ ایسی HTML جنریٹ کرتا ہے جو کہ آپ سے نیم مانگ رہی ہے اور سرچ کا بٹن جو ڈسپلے کروا رہی ہے, اور دوسرا ایک سرولیٹ ہے جہاں سے آپ جب نیم دیتے ہیں تو وہ سرولیٹ ہٹ ہوتا ہے اور وہ سرولیٹ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر کے آپ کا جو ہے ڈیٹا واپس لاتا ہے اور آپ کے سامنے اس ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کی فارم میں اس کی فارمیٹنگ کرتا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک اور کام بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو ڈیٹا بیسز کے تھوڑے سے لیکچرز دیے تھے, JDBC جب آپ کو کروائی تھی, تو میں نے کہا تھا ایک ڈیزائن کا تھوڑا سا رول یہ ہے, آئی ایم شیور آپ نے اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ کے اندر اس کو ڈسکس بھی کیا ہوگا, جو ٹیکنیکل سروسز ہوتی ہیں ان سے انٹریکٹ کرنے کا کوڈ ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں اپنی بزنس لاجک میں سے. تو ہم آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا ڈیزائن کی طرف بھی آنا شروع کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتے چلیں گے کہ ڈیزائن وغیرہ کا کیا پروسیس ہے اس کے اندر. تو ہم نے یہاں پہ یہ کیا 2 کہ اس کی وجہ سے کوڈ ہمارا تھوڑا زیادہ ہو گیا, کمپلیکس ہو گیا, شاید آپ کو یہاں پہ سمجھنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی بھی ہے, بٹ دس از ہاؤ یو شوڈ ڈیزائن یور ایپلیکیشن. ہم نے یہ کیا ہے کہ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک سیپریٹ کلاس بنا لی ہے. اس کلاس کا ہم نے ایک نام دیا اور اینڈ میں اس کے لکھ دیا ڈاؤ. یہ جو ڈاؤ ہے یہ بڑا کامن سا ورڈ ہے J2EE میں جو پروگرامنگ کرتے ہیں ان کے لیے. ڈاؤ اسٹینڈس فار ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ. ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ہم اسپیسیفک جو کلاسز بناتے ہیں جو ڈیٹا جس کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ آپ سے ڈیٹا لے اور اس کی بیس پہ ڈیٹا بیس میں سے کچھ ڈیٹا نکال دے, یا آپ سے ڈیٹا لے کے ڈیٹا بیس میں انسرٹ کر دے, اپڈیٹ کر دے, ڈیلیٹ کر دے. ان کلاسز کے نام میں ڈاؤ آتا ہے, ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ کا نام آتا ہے. یہ ایک سمپل ایک کامن ڈیزائن پیٹرن ہے جو کہ J2EE کے پروگرامرز کو کے لیے بڑا فیملیئر ہوتا ہے. تو ہم بھی یہ کریں گے کہ انسٹیڈ سرولیٹ کے اندر سے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کریں, سرولیٹ کے اندر سے ڈیٹا بیس کو سرچ اسٹرنگ بھیجیں. ہم ایک سیپریٹ کلاس بنا دیں گے. سرولیٹ کا کام صرف اتنا ہے کہ یوزر سے پیرامیٹر لے, وہ پیرامیٹر اس کلاس کو جس نے ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہے, جو کہ ہماری ڈاؤ کلاس ہے, اس کلاس کو وہ پیرامیٹر بھیج دیں. اب ڈاؤ کلاس آگے کیا کرے گی کہ وہ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرے گی, ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا نکالے گی, اپنے پاس اس ڈیٹا کو لے آئے گی. ڈیٹا کو اپنے پاس لے, یہ ڈیٹا اس نے بھیجنا ہے سرولیٹ کو. نارملی جب 2 کلاسز کے بیچ میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے تو
وہ آبجیکٹس کی فارم میں اکثر کیا جاتا ہے. پیرامیٹرز بھی آپ کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کلاس کا میتھڈ کال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ پیرامیٹرز کی فارم میں ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. لیکن ڈیٹا کو جب آپ نے ریٹرن کرنا ہے، آپ کے پاس 5 6 7 فیلڈز ہیں جو کہ آپ نے ریٹرن کرنی ہے، اور فنکشن کی جنرلی ایک ہی ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے. تو ہم کیا کریں گے، ایک آبجیکٹ بنائیں گے اور وہ آبجیکٹ ریٹرن کر دیں گے. تو جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اس ڈیٹا کے بیس پہ ایک ہم آبجیکٹ بنائیں گے، اور وہ آبجیکٹ ہم اپنے سرولیٹ کو ریٹرن کر دیں گے. سرولیٹ اس آبجیکٹ کو لے کے اس کے اوپر آئٹریشن کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پرنٹ کر دے گا، HTML فارمیٹ میں پرنٹ کر دے گا. تو سرولیٹ کا گویا یہاں پہ ہم نے کام تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر دیا کہ وہ صرف یوزر سے ڈیٹا لے رہا ہے، ریکویسٹ کے پیرامیٹرز لے رہا ہے. وہ پیرامیٹرز آگے ڈاؤ کو دے دیتا ہے، ان کے ساتھ خود کچھ کام نہیں کرتا. ڈاؤ سے ڈیٹا لیتا ہے جو کہ ریزلٹ سرچ کا ریزلٹ ہے، اور اس ڈیٹا کو یوزر کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہے. ایگزامپل میں ہم نے کوڈ کو ڈیلیبریٹلی سمپل رکھنے کی کوشش کی ہے. جب آپ پریکٹیکلی اس کو بنائیں گے تو زیادہ کوڈ ہو جاتا ہے، بہت سارے ایرر ہینڈلنگ کرنی پڑتی ہے، بہت سارے کیسز کو، سینیریوز کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ صرف پرپز یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سرولیٹ کا آئیڈیا اور ہو جائے، آپ اس کوڈ کو بھی تھوڑا سا سمجھنا شروع کر دیں جو کہ ہم یہاں پہ دیتے ہیں آپ کو. تو اس کی پہلے میں چاہوں گا کہ کوڈ کے اوپر جانے سے پہلے ہم اس کی ایک سیکوینس ڈائیگرام دیکھیں کہ کیا سیکوینس آف ایونٹس ہے، کیا کیا ڈفرینٹ میتھڈ کالز ہیں جو کہ ہوتی ہیں ڈفرینٹ کلاسز کے بیچ میں، اور جا کے ایونچولی ہمارا ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے بعد اس کو ہم کوڈ میں دیکھیں گے. تو سیکوینس ڈائیگرام میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس HTML آؤٹ پٹ کی انڈیکیشن ایک باکس بنا ہوا ہے. یہ ہم نے جسٹ انڈیکیٹ اس لیے کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ آپ کو پتا چلے کہ HTML آؤٹ پٹ یہ کوئی کلاس نہیں ہے، لیکن سرولیٹ ہمیں جو HTML آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہا ہے اس کی انڈیکیشن دینے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے. آپ اس کو اومٹ پہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا یوزر سب سے پہلے ایک ڈو گیٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے سرچ پرسن سرولیٹ کو. جب بھی آپ اوپر ٹاپ پہ ایڈریس بار میں URL ٹائپ کرتے ہیں تو ایکچولی یہ گیٹ کی ریکویسٹ جاتی ہے، HTTP گیٹ کی ریکویسٹ جاتی ہے، اور وہ ایونچولی جو سرچ پرسن سرولیٹ ہے اس کا ڈو گیٹ میتھڈ کال کر لے گی. نیٹ بینس کے اندر جب ہم نے کام کیا تھا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس ڈو گیٹ کے اندر سے ایک میتھڈ کال ہو جاتا ہے پروسیس ریکویسٹ کا. تو یہاں پہ ہم نے وہ دکھا دیا کہ ایک انٹرنل میتھڈ اس کے اندر سے کال ہوتا ہے پروسیس ریکویسٹ کا. پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ کے اندر سے HTML آؤٹ پٹ جنریٹ ہو جاتی ہے جو کہ یوزر کو نظر آتی ہے. یہ HTML آؤٹ پٹ وہ آؤٹ پٹ ہے جس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارے پاس نیم کی فیلڈ بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ایک سرچ کا بٹن لگا ہوا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں یوزر یہ کرتا ہے کہ اس نیم کی فیلڈ کے اندر یوزر وہ نیم دیتا ہے جس کو اس نے سرچ کرنا ہوتا ہے، اور دین سرچ کا بٹن پریس کر دیتا ہے. جب سرچ کا بٹن پریس کرتا ہے تو اس بٹن کے سبمٹ کے اوپر جو ایکشن ہونا ہے اس فارم میں جہاں سبمٹ ہونا ہے اس سرولیٹ کا نام ہے شو پرسن سرولیٹ. تو شو پرسن سرولیٹ کے اوپر یہاں سے فارم جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ہماری سیکوینس ڈائیگرام میں جو ریکویسٹ گئی ہے پوسٹ کی، جو میتھڈ کال ہوا ہے ڈو پوسٹ، وہ شو پرسن سرولیٹ پہ کال ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سرچ پرسن سرولیٹ. سرچ پرسن سرولیٹ اپنی آؤٹ پٹ دے دیتا ہے، اس آؤٹ پٹ کے اوپر ہم نام دیتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں شو پرسن سرولیٹ کے اوپر. شو پرسن سرولیٹ کے اندر دوبارہ وہی ڈو پوسٹ میتھڈ کے اندر سے آپ کا پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ کال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پروسیس ریکویسٹ کے اندر سے ہم وہ کام کرتے ہیں جو کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک سیپریٹ کلاس کو ریکویسٹ کرتے ہیں. اس سیپریٹ کلاس کا نام ہے، اس اسپیشل کلاس کا نام جو کہ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے کے کام آ رہی ہے، پرسن ڈاؤ، یعنی کہ پرسن ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ. اور اس کا ہم ایک میتھڈ کال کر لیتے ہیں جس کا نام ہے سرچ پرسن. سو پہلے ہم اپنے ڈاؤ کو کریٹ کرتے ہیں، انسٹینشیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ایک میتھڈ کال کرتے ہیں سرچ پرسن. سرچ پرسن کو ہم ایک اسٹرنگ پاس کر رہے ہیں جو کہ نیم کی اسٹرنگ ہے. سرچ پرسن والے میتھڈ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں. ڈاؤ کا یہ میتھڈ کال ہوا ہے سرچ پرسن. سرچ پرسن والے میتھڈ کے اندر ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ وہی سارے اپنے اسٹیپ کریں گے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ڈرائیور لوڈ کیا، سارا کام کیا. ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہونے کے بعد ہم اپنی نیم کی اسٹرنگ ڈیٹا بیس کو بھیجتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اس پرسن کا ڈیٹا ریٹریو کر لیتے ہیں. ایزیوم ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک ہی پرسن کا ڈیٹا ملے گا. اس پرسن کے ڈیٹا کو ہم ایک آبجیکٹ میں رکھ لیتے ہیں جس کا نام ہے پرسن انفو. تو جو نیم، ایڈریس، فون نمبر وغیرہ ہمیں ملا ہے یہ 3 ڈفرینٹ ویریبلس ہیں. ان تینوں ویریبلس کو ہم ایک آبجیکٹ میں باکس کر لیتے ہیں، ایک آبجیکٹ میں اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اس آبجیکٹ کا نام ہے پرسن انفو. تو ڈاؤ کے اندر سے جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے، سرچ پرسن کے اندر جو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے اس کو ہم ایک آبجیکٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں، اور اس آبجیکٹ کا نام ہے پرسن انفو. یہ آبجیکٹ ہم اپنے ریٹرن کرتے ہیں شو پرسن سرولیٹ کو.
جو کہ اس آبجیکٹ کو یوز کر کے اس سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ آؤٹ پٹ یوزر کو نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے اوور آل ایگزامپل کا اسٹرکچر تھا. یہاں پہ ہم نے بہت ساری چیزیں وہ ایسی نہیں استعمال کی جو کہ اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی پریکٹس کے طور پہ یا ایک پراپر آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن کریں تو ہمیں پراپرلی یوز کرنی چاہیے, جسٹ ٹو میک شیور کہ ایگزامپل جتنی سمپل رہ سکے یہاں پہ ہو. آپ کو ساتھ ساتھ ہم ڈیزائن گائیڈ لائنس جیسے سے دیں گے, آپ نے ویسے ویسے ڈیزائن کریں. جیسے ایک ڈیزائن گائیڈ لائن ہم نے آج آپ کو پہلے بھی دی تھی, آج اس کی امپلیمنٹیشن دکھائی ہے کہ آپ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک سیپریٹ کلاس بنائیں, اور J2EE کے بیس جب آپ اپلیکیشن بنا رہے ہو یو کین کال دیٹ کلاس ڈاؤ, سم ڈاؤ. تو یہاں پہ میں دوبارہ ایک دفعہ ری آئٹریٹ کر دوں کہ کیسے یہ ایگزامپل کام کریے کہ ہمارے پاس دو سرولیٹس ہیں. ایک سرولیٹ کا کام ہے کہ وہ ایسی HTML جنریٹ کرتا ہے جس سے ہم یوزر سے نام لے سکتے ہیں اس پرسن کا جس کی انفو ہم ڈیٹا بیس میں سرچ کرنا چاہتے ہیں. وہ سرولیٹ صرف یوزر کو یہ آؤٹ پٹ دکھانے کے بعد جب یوزر نام دے دیتا ہے اور سبمٹ کا بٹن پریس کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے سرولیٹ پہ چلے جاتے ہیں جس سے شو پرسن سرولیٹ ہم نے کہا تھا. شو پرسن کا سرولیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ڈاؤ کو انسٹینشیٹ کرتا ہے, ڈاؤ کا کنسٹرکٹر کال کرتا ہے اور اس ڈاؤ کے اوپر ایک میتھڈ کال کر دیتا ہے سرچ پرسن کا. تو جو ہم نے نام دیا تھا وہ سرچ پرسن والے میتھڈ کو ڈاؤ میں پاس ہو جاتا ہے. اب ڈاؤ ڈیٹا بیس سے کنیکشن کر کے ڈیٹا بیس سے یہ انفارمیشن ریٹریو کرتا ہے اس نیم کے اگینسٹ, فون نمبر, ایڈریس وغیرہ جو بھی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے ڈیٹا بیس کے اندر وہ انفارمیشن ریٹریو کرتا ہے. وہ انفارمیشن سے وہ 3 ڈفرینٹ ہمیں اگر جو ویلیوز ملی ہیں ان سے ایک آبجیکٹ بناتا ہے اور اس آبجیکٹ کو ریٹرن کرتا ہے واپس سرولیٹ کو. سرولیٹ شو پرسن سرولیٹ کو, سرولیٹ جو شو پرسن سرولیٹ ہمارا ہے وہ اس آبجیکٹ میں سے ویلیوز نکال کے اس کو HTML کی فارم میں ڈسپلے کرا دیتا ہے. تو دو سرولیٹس کی انٹریکشن ہو رہی ہے, ایک ڈاؤ ہے بیچ میں اور ایک ڈیٹا ٹرانسفر آبجیکٹ ہے. یعنی کہ یہ جو پرسن انفو کا ہم نے آبجیکٹ بنایا ہے اس کو ہم جنرلی, یہ ایک اور ڈیزائن گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ جب آپ نے ڈیٹا موو کرنا ہوتا ہے ایک لیئر سے دوسری لیئر میں, ایک ہماری سرولیٹس کی لیئر ہے, ایک ہماری اب ڈیٹا بیس سے ایکسیس کرنے والی لیئر ہے سافٹ ویئر کے اندر. نارملی سافٹ ویئر کو ہم لیئرس میں بناتے ہیں, آہستہ آہستہ کانسیپٹ آتے جا رہے ہیں, زیادہ ایکسپلینیشن بھی آئے گی اگلے لیکچرز میں. تو ایک ڈیٹا بیس سے ایکسیس کرنے والی ہم نے لیئر بنا لی ہے, ایک جو ویب سے یا یوزر کو ایکسیس کرنے والی ہم نے لیئر بنا لی ہے. وہ 2 لیئرز ہیں ہمارے پاس, سرولیٹس کی اور ڈیٹا ایکسیس کی. تو لیئرز میں جب ڈیٹا پاس کرتے ہیں تو جنرلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پراپر فارمیٹ میں کیا جائے, خالی پیرامیٹرز کے تھرو ہی سارا کام نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم نے یہاں پہ ٹیکنیک استعمال کی ہے, ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا ہے اور اس آبجیکٹ کے اندر اپنا ڈیٹا بھر کے اس آبجیکٹ کو ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ سے سرولیٹ تک بھیج دیا ہے. تو یہ جو آبجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے, ایک لیئر سے دوسری لیئر پہ موو کر رہا ہے, اس آبجیکٹ کو آپ DTO یا ڈیٹا ٹرانسفر آبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اپنے آبجیکٹس کو ریزلٹ سیٹ کی فارم میں بھی بھیج سکتے تھے, اور بھی 2-3 طریقے ہوتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے اسپیسیفکلی ایک اپنا اسپیشل آبجیکٹ بنایا اور اس آبجیکٹ کو ایک لیئر سے دوسری لیئر تک بھیجا ہے. تو یہ ہمارا اوور آل اسٹرکچر تھا ایپلیکیشن کا, جو کہ ہم نے ابھی آپ کو جس کی ایگزیکیوشن دکھائی تھی اس اسٹرکچر کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ اس کو کوڈ میں بھی دیکھیں تاکہ تھوڑے سے آپ کو پتہ چلے کہ کوڈ میں بھی ویسے ہی ہوا ہوا ہے جیسے کہ سیکوینس ڈائیگرام تھی. تو آئیے اس کو ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے سارا کچھ ایگزامپل کو کیسے کوڈ کیا ہوا ہے. تو کوڈ میں جیسا کہ آپ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم وہ سارا کام نہیں کر رہے جو کہ آپ کو آتا ہے, یعنی کہ ایک پروجیکٹ بنانے کا اور پروجیکٹ میں چیزیں ایڈ کرنے کا. ہم صرف یہاں پہ آپ کو کوڈ دکھا رہے ہیں. تو کوڈ کے اندر ہمارے پاس جو آپ اس وقت سرولیٹ دیکھ رہے ہیں دیٹ از سرچ پرسن سرولیٹ. آپ اپنی سیکوینس ڈائیگرام کو اگر ساتھ ساتھ دیکھیں جو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ہوں گی, تو سرچ پرسن سرولیٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ یہاں پہ آپ کے سامنے شو کیا ہوا ہے. پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ میں آپ دیکھیں تو ہم نے رسپانس کا ہیڈر سیٹ کیا ہے, سیٹ کانٹینٹ ٹائپ کا, اس کے بعد رسپانس سے اپنا رائٹر ریسیو کیا ہے رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کر کے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ سرچ پرسن سرولیٹ جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ یوزر کو وہ HTML دکھاتا ہے جہاں پہ وہ ان صاحب کا نام دے سکتے ہیں جن کا وہ ڈیٹا سرچ کرنا چاہتے ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن والا جو فنکشن ہم نے کال کیا اس کے اندر ہم نے اپنی HTML بنائی ہے. HTML کا ٹیگ سٹارٹ ہوا ہے, باڈی کا ٹیگ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ ڈال دی ہے ایڈریس بک کی, اس کے بعد ہم نے اپنا فارم سٹارٹ کیا ہے. فارم ایکشن ایکولس ٹو شو پرسن. آپ کو پتا ہے کہ ایکشن کے اندر ہم وہ URL دیتے ہیں یا وہ سرولیٹ دیتے ہیں جو سبمٹ کے بٹن پہ ہٹ ہونا ہوتا ہے. سرولیٹ کا نام دیا, شو پرسن کا نام دیا ہے, جو کہ یوزر جب سبمٹ کا بٹن دبائے گا تو وہ شو پرسن سرولیٹ کے اوپر جائے گا.
آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شو پرسن سرولیٹ، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں پہ خالی شو پرسن لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کے اندر ہم ہر ٹائپ کی میپنگ ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو یہ میپنگ وہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہوگی اور یہ ایک ریلیٹیو یو آر ایل ہے. سو ایکشن اکولس ٹو شو پرسن کے بعد ہم نے ایک ہیڈنگ دی ہے کہ انٹر نیم ٹو سرچ، اور اس کے بعد ایک ٹیکسٹ باکس بنا دیا ہے جہاں پہ یوزر نام دے گا جو وہ سرچ کرانا چاہتا ہے. ٹیکسٹ باکس کا جو نیم ہے وہ ہے پی نیم، یعنی کہ پرسن نیم سے ہم نے وہ ٹیکسٹ باکس کا نیم رکھا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک سبمٹ بٹن بنایا ہے، ان پٹ ٹائپ اکولس ٹو سبمٹ، اور اس کی ویلیو دے دی ہے سرچ پرسن. اس کے بعد ہم نے اپنا فارم کا، باڈی کا اور HTML کا ٹیگ کلوز کیا ہے، آؤٹ کے آبجیکٹ کو کلوز کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری HTML ہمیں سرولیٹ کے اندر سے جنریٹ کرنی پڑی ہے، وچ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ہم اس کی دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اب جب یہ فارم چلے گا تو ہمارے سامنے ایک آؤٹ پٹ آ جائے گی جو کہ یوزر کو دکھائے گی ایک نیم کی فیلڈ اور ایک سرچ کی فیلڈ. یہاں پہ جب اس کی آؤٹ پٹ آئے گی تو یوزر کو نیم کی فیلڈ اور سرچ کا بٹن نظر آئے گا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آؤٹ پٹ میں. اب یوزر جب اس سرچ کے بٹن کو ہٹ کرے گا تو یوزر ہمارے پاس آ جائے گا شو پرسن سرولیٹ کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ شو پرسن سرولیٹ کا کوڈ کیا کہتا ہے. شو پرسن سرولیٹ کے ہم پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ میں آ جاتے ہیں. جو کنٹینٹ ٹائپ وغیرہ سیٹ ہوئی ہے میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. یہاں پہ ہم سب سے پہلے یوزر سے اس کی ریسیو کرتے ہیں ریکویسٹ. یوزر کی ریکویسٹ میں سے ہم نے اس کا وہ پیرامیٹر نکالا ہے جس میں نام ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کا میتھڈ کال کیا ہے ہم نے، اور اس میں ہم نے پی نیم دے دیا. آپ کو یاد ہے کہ پی نیم ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا نام تھا. اس کے بعد ہم نے اپنا پرسن ڈاؤ کا آبجیکٹ کریٹ کیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم ڈیٹا بیس سے کنیکشن وغیرہ اوپن نہیں کر رہے بلکہ ایک اسپیشل کلاس پرسن ڈاؤ اس کا انسٹنس کریٹ کر رہے ہیں. سیکوینس ڈائیگرام میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ہم نے ریکویسٹ جب ہمیں ریسیو ہوئی تھی تو ہم نے پرسن ڈاؤ کا آبجیکٹ کریٹ کیا تھا، اور اس پرسن ڈاؤ کے آبجیکٹ کے اوپر ہم نے سرچ پرسن کا میتھڈ کال کر دیا. آپ دیکھیں کہ پرسن ڈاؤ ڈاٹ سرچ پرسن کا میتھڈ یہاں پہ کال ہوا ہے اور اس کو ایز اے پیرامیٹر وہ نام جا رہا ہے جو کہ یوزر نے ہمیں دیا تھا. آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤ ڈاٹ سرچ پرسن جب ہم نے کال کیا ہے تو اس کی ریٹرن جو ہے وہ ایک ہم آبجیکٹ کے طور پہ ریسیو کر رہے ہیں، اور اس آبجیکٹ کی ٹائپ ہے پرسن انفو. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاؤ سرچ کرے گا اس نیم کے اگینسٹ ڈیٹا، اس ڈیٹا کو بنڈل کرے گا ایک آبجیکٹ کے اندر اور وہ آبجیکٹ ہمیں ریٹرن کر دے گا. تو وہ جو آبجیکٹ ہمیں ریٹرن کر رہا ہے اس کی ٹائپ ہے پرسن انفو. اب ایزیوم کرتے ہیں کہ ڈاؤ سے ہمیں ڈیٹا آ گیا ہوگا. ڈاؤ کا کوڈ ہم آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں. تو اگر ڈاؤ سے ہمیں ڈیٹا آ گیا ہوگا تو پرسن آبجیکٹ میں سے ہم اپنا ڈیٹا نکالتے ہیں اور اس کو ہم ٹو اسٹرنگ میتھڈ کال کر کے پرنٹ کر دیتے ہیں H3 کے اندر. اگر ڈیٹا نہیں آیا ہوا یعنی کہ پرسن آبجیکٹ ہمیں نل ریسیو ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ نو ریکارڈز فاؤنڈ. تو یہ ہمارا شو پرسن کا سرولیٹ تھا جس کا اتنا کام ہے کہ وہ یوزر کو اس کی سرچ کے ریزلٹس دکھا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈاؤ میں کیا کیا. یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ شو پرسن سرولیٹ کے اندر کہ پرسن ڈاؤ کا ہم نے سرچ پرسن میتھڈ کال کیا تھا اور اس کو نیم دے دیا تھا، اور یہاں پہ کوئی ڈیٹا بیس انٹریکشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. وہ ڈیٹا بیس انٹریکشن ساری ڈاؤ میں ہے. تو آئیے ڈاؤ کو دیکھتے ہیں. پہلے ہم آپ کو ایک کلاس دکھا دیتے ہیں پرسن انفو. اس پرسن انفو کی کلاس میں وہ ایٹریبیوٹس ہوں گے جو کہ ہم نے بنڈل کر کے یوزر کو واپس بھیجنے ہیں. تو آپ دیکھیں گے ہم نے ایک کلاس ڈیفائن کیا پرسن انفو. اس میں ایک ایٹریبیوٹ ہے نیم کے لیے، ایک ایٹریبیوٹ ہے ایڈریس کے لیے اور ایک فون نمبر کے لیے. پرسن انفو کا کنسٹرکٹر یہ تینوں ویلیوز لے کے سیٹ کر دیتا ہے، اور پرسن انفو کے اندر ایک ٹو اسٹرنگ میتھڈ ہے جو کہ نیم، ایڈریس اور فون نمبر کی اسٹرنگ بنا کے ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے. تو ڈاؤ ہمارا ڈیٹا جو ہے ریکوائرڈ ڈیٹا وہ اس آبجیکٹ میں بھرے گا. آئیے ذرا ڈاؤ کی کلاس دیکھتے ہیں. ڈاؤ کی کلاس کے اندر یہ ہمارا سرچ پرسن کا میتھڈ ہے. سرچ پرسن کے میتھڈ کے اندر ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا بیس سے کنیکشن اسٹیبلش کیا ہے. یہ سارا کام جو یہاں پہ ہو رہا ہے ان سب کو الگ الگ میتھڈس میں ہونا چاہیے، پراپر ان کے میتھڈ بنے ہونے چاہیے. میں نے جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ ہم یہاں پہ اگر بہت زیادہ میتھڈس ڈال دیں گے یا پوری سافٹ ویئر انجینئرنگ جتنی بھی ریکمنڈیشنز ہیں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کوڈ اتنا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، بہت زیادہ یہاں پہ ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے اس کو ذرا سمپلیفائی رکھنے کی کوشش کی ہے. سمپلیفائڈ فارم میں ہم نے کیا کیا کہ سرچ پرسن کے اندر سے ہی ہم نے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کیا ہے. نارملی آپ ایک الگ میتھڈ بنائیں گے جس کے اندر آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے یا ڈیٹا بیس کا کنیکشن لے رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے فار ایز آف انڈرسٹینڈنگ اس کو یہیں پہ ڈال دیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے وہی اسٹیپ آ گیا کہ ہم نے ڈرائیور لوڈ کیا ہے کلاس ڈاٹ فار نیم کے تھرو، اپنا یو آر ایل بنا کے کنیکشن گیٹ کیا ہے، اپنی اسٹرنگ بنائی ہے سلیکٹ اسٹیرک فرام پرسن ویئر نیم اکولس ٹو کوشچن مارک.
اب یہ کوشچن مارک جو ہے اس کی جگہ ہم وہ نیم انسرٹ کریں گے جو کہ یوزر نے ہمیں دیا ہے, اور وہ جو نام ہمیں یوزر نے ہمیں دیا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میتھڈ کے اندر پاس ہو رہا ہے ایز اے پیرامیٹر. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ کے اندر وہ اس نیم کو ایز اے پیرامیٹر ایڈجسٹ کر دیا. تو اب سلیکٹ اسٹیٹک فرام پرسن ویئر نیم ایکولس ٹو, یہاں پہ وہ والا نام آ گیا ہے جو کہ یوزر نے ہمیں دیا ہے. اس کے بعد ہم نے پریپیئر اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا. ایگزیکیوٹ کے ریزلٹ میں ہمیں آگے ایک ریزلٹ سیٹ مل گیا ہے. ایزیوم ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں اگین فار دا سیک آف سمپلسٹی کہ ایک ہی ریکارڈ ہمیں ملے گا, اس لیے ہم نے وائل لوپ لگانے کے بجائے یہاں پہ ریزلٹ سیٹ کا نیکسٹ میتھڈ کال کر دیا ہے. تو اف آر ایس ڈاٹ نیکسٹ, کیونکہ ہمیں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ یہ آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کا میتھڈ کال کرنا پڑتا ہے پہلے ریکارڈ پہ پہنچنے کے لیے. آپ کو اگر جے ڈی بی سی کی لیکچرز کو ریوائز کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ شروع میں جو ہمارا کرسر ہوتا ہے ریزلٹ سیٹ کا یا پوائنٹر ریزلٹ سیٹ کا ہوتا ہے وہ پہلی رو سے بھی پیچھے ہوتا ہے. تو آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کریں گے تو وہ پہلی رو پہ آئے گا, اور ہم یہاں پہ یہ ایزمپشن لے رہے ہیں کہ صرف ایک ہی پرسن کا ریکارڈ ریٹرن ہوگا. اگر ایک سے زیادہ پرسنس کے ریکارڈ ریٹرن ہوں گے تو آپ یہاں پہ وائل لوپ لگا سکتے ہیں, ایک سے زیادہ پرسن انفو کے آبجیکٹس بنا سکتے ہیں اور ان کو ایک کلیکشن میں ڈال کے ریٹرن کر سکتے ہیں. اس کو ابھی ہم نہیں چھیڑ رہے, ہم یہاں پہ سمپل کام رکھتے ہیں. تو ہم اف آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کے اندر ہم نے آر ایس ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ کر کے یوزر کا نیم نکالا ہے, اس کا ایڈریس نکالا ہے, فون نمبر نکالا ہے, اور یہ تینوں چیزوں کو کلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو بنڈل کر دیا ایک آبجیکٹ میں جو کہ پرسن انفو ٹائپ کا آبجیکٹ ہے اور اس کا نام ہے پرسن. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے بنایا پرسن ایکولس ٹو نیو پرسن انفو, اور اس کے اندر ہم نے نیم, ایڈریس اور فون نمبر پاس کر دیا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا کنیکشن کلوز کیا ہے اور پرسن کے آبجیکٹ کو ریٹرن کر دیا. تو جیسے کہ سیکوینس ڈائیگرام میں تھا کہ ڈاؤ کا سرچ پرسن میتھڈ جو ہے وہ پرسن کا آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے, اور یہاں پہ آپ کو جب ہم نے شو پرسن سرولیٹ دکھایا تھا اس کے اندر بھی سرچ پرسن والا میتھڈ جب ہم نے کال کیا تھا تو وہ پرسن کا آبجیکٹ ریٹرن کر رہا تھا, اور یہ وہی آبجیکٹ ہے جو یہاں سے ہم نے ریٹرن کیا ہے ابھی ریٹرن پرسن کر کے. اس کے بعد پرسن کے آبجیکٹ کو یوز کر کے ہم نے اپنی آؤٹ پٹ جنریٹ کر لی ہے جس کو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے سرولیٹس کی ایک ایگزامپل دیکھی جس میں ہم نے وہ ایڈریس بک کا سرچ والا پارٹ آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. بہت سمپلسٹک ہم نے رکھی ہے ایگزامپل, بہت ہی سمپل اس کو فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ سرولیٹس تو آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اینڈ دین دے ریٹرن سم آؤٹ پٹ. What you can do is you can add the add page, add edit page, جس میں one servlet can take input from the user. It can take the input of name, address, phone number, and then it can insert that input into the database. So what you can do is to enhance this application, to enhance this simple address book, is to add in this application the add person info servlet. So you can make another servlet which takes the input from the user and then it can insert that input into the database. And similarly, you can make the edit servlet and you can make the delete servlet page as well. Servlets پہ ہم نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا, کافی لیکچرز جو تھے وہ سرولیٹ کے لیے کی نظر ہم نے کیا ہے. سرولیٹس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ہمیں تھوڑی سی پرابلم نظر آ رہی ہے. آپ نے سائٹس دیکھی ہوں گی, ابھی ہم آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دکھاتے ہیں. بہت فلیشی سی HTML استعمال ہوئی ہے, بڑی خوبصورت سائٹس ہیں, اور سرولیٹ کے اندر ہمیں ایک ڈرا بیک نظر آ رہا ہے کہ ہمیں آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر کے سرولیٹ کے اندر سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی پڑی HTML کی. تو دیر از اے لمٹ ٹو وچ یو کین جنریٹ فینسی آؤٹ پٹس یوزنگ سرولیٹس. کر سکتے ہیں لیکن اٹس ریئلی ہارڈ ٹو ڈو دیٹ. سو بہت سارا شروع میں سرولیٹس آئے تو سرولیٹس ایک میجر اچیومنٹ تو تھا ان اے سینس کہ now you can generate dynamic content and that is very efficient as well because جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ CGI بیسڈ جو پروگرامس تھے وہ ہمیشہ ایک پروسیس جنریٹ کرتے تھے. سرولیٹ بیسڈ پروگرامس نے ایک نئی ڈائمینشن یہ دی کہ تھریڈس کے تھرو کام ہونا شروع ہو گیا, ایفیشنسی بڑھ گئی. اس کے علاوہ یو کین یوز دا ہول جاوا لائبریری جو بھی آپ کے پاس API تھی ٹو پریپیئر یور ڈائنامک کنٹینٹ, ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی وغیرہ سارے جاوا کے فیچرز بھی آپ یوز کر سکتے تھے. تو سرولیٹ انیشیلی کافی پاپولر ہوئے, بٹ دین آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمیٹیشن ہمارے سامنے تھوڑی سی آ رہی ہے, اور وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ سرولیٹ کے اندر سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی پڑتی ہے. HTML جو ہے وہ سرولیٹ کے اندر سے جنریٹ کرنی پڑتی ہے وچ از ریئلی کمبرسم. کافی مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ یہیں پہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر سوچیں آپ نے کوئی بہت ہی فینسی سے پیجز بنانے ہیں تو کافی یہاں پہ مسئلہ ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنرلی جب آپ کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو رولز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں.
فار ایگزامپل میں اپنی اگر آپ کو مثال دوں تو مے بی آئی ایم ناٹ ویری گڈ ایٹ میکنگ فینسی HTML پیجز. فرنٹ اینڈ بنانے میں میں شاید بہت اچھا نہ ہوں, بٹ آئی ایم ویری گڈ ایٹ ڈیولپنگ جاوا پروگرامز, آئی ایم ویری گڈ ایٹ ڈیولپنگ سرولیٹس. تو مے بی میرا یہ کریکٹرسٹک ہو. اور ایک اور صاحب ہے جو کہ بہت کمال کے فرنٹ اینڈس بناتے ہیں. نارملی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ گرافک ڈیزائنرز کا ایک ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ, اینڈ دین دیر از اے ڈپارٹمنٹ فار ڈیولپمنٹ پروگرامنگ. تو گرافک ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ ایٹ میکنگ فرنٹ اینڈ, اس کی اچھی سی شکل بنا لیتے ہیں, دے نو دا کلر کمبینیشن. ان کی اس طرح سے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, جیسے ہم نے آپ کی اتنے سارے عرصے میں جو آپ نے ویو میں گزارا ہے اس طرح سے ٹریننگ کی کہ یو بیکم اے گڈ کمپیوٹر سائنٹسٹ, اور اس کی اچھی آپ کو چیزوں کا پتہ چلے. سملرلی گرافک ڈیزائنرز دے آر ویری گڈ ایٹ فرنٹ اینڈ پرسیپشن, کیسے لوگوں نے دیکھنا ہے, کیا چیزیں انہیں اچھی لگیں, ان کو اس کا اچھا آئیڈیا ہوتا ہے. تو نارملی ہوتا ہے یہ آرگنائزیشن میں کہ ویو گاٹ اے گرافک ڈیزائنر جو کہ ہمارے فرنٹ اینڈس ڈیزائن کرے گا, اینڈ دین ویو گاٹ ڈیولپرز ہو کین رائٹ دا سرولیٹ کوڈ, ہو کین رائٹ ویری گڈ جاوا کوڈ. اب اگر سرولیٹ کے اندر سے یہ HTML جنریٹ کرنی ہے تو پھر ایک ہی بندے کو دونوں چیزیں آنے کی کافی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ ذرا مشکل کام ہے. تو آپ یہاں پہ ایک میجر جو ہرڈل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارا جاوا مین چیز ہے اور اس کے اندر سے HTML آ رہی ہے. اس پرابلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سالو کیا گیا. اس پرابلم کے لیے ایک نئی چیز آئی, اس کا نام تھا جاوا سرور پیجز, اور اس کو فار شارٹ ہم کہتے ہیں JSP. سو لیٹس سی کہ JSP نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا. جاوا سرور پیجز جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کو ایک طرح کے ٹیمپلیٹ دے دیتے ہیں, اور اس کے اندر یو کین امبیڈ یور جاوا کوڈ. بہت ساری ڈفرینٹ فنکشنالٹی جاوا سرور پیجز ہمیں دیتے ہیں. ایکچولی جاوا سرور پیجز جو ہیں آپ کو وہ ساری فنکشنالٹی دیتے ہیں جو سرولیٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یور ایوری جاوا سرور پیج گیٹس کمپائلڈ انٹو اے سرولیٹ. جاوا سرور پیج ایک سرولیٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو لکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ دیتا ہے. انٹرنلی وہ کمپائل ہو کے ایک سرولیٹ ہی بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام سرولیٹ کرتا ہے وہی کام جاوا سرور پیج بھی کرتا ہے. تو فائدہ کیا ہے جاوا سرور پیج میں, کیوں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں جاوا سرور پیجز, اور جاوا سرور پیجز کی اتنی امپورٹنس کیا ہوئی. وجہ یہ کہ ڈفرینٹ طور پہ لکھنے کا طریقہ دے دیا ہے. تو ایک آپ کو پتا ہے کہ کیلکولیٹر جو ہے, کیلکولیٹر سے بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں, اور وہی ایڈ میں ایک کیلکولیٹر سے بھی لاگریتم نکال سکتا ہوں, وہی لاگ ٹیبل سے بھی نکال سکتا ہوں, لیکن کیلکولیٹر مجھے لاگریتم فنکشن بڑا آرام سے کر کے دے دیتا ہے. تو سملرلی جاوا سرور پیج کے اندر میرے پاس کچھ چیزوں کی کچھ کام کرنے کے لیے جو کہ ہمیں ابھی ڈفرینٹ دیکھیں گے کافی ایز ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاوا سرور پیجز میں کیا ڈفرینٹ چیزیں پڑھیں گے, کیا کچھ ہم کریں گے. تو ہمارا جو جاوا سرور پیجز کے اندر ایجنڈا رہے گا اس کی کچھ مین پوائنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں. وی ول انٹروڈیوس جاوا سرور پیجز ٹو یو. We will show you the different JSP scripting elements. We will show you the different directives of JSP page, how you can include files in a JSP document, what are Java beans, and how you can use these Java beans with JSPs. And if we get time, how to create a custom JSP tag library. So this is time dependent. And then integrating servlets and JSP with the model view controller architecture. تو یہ بھی ہم کام کریں گے. یہ لاسٹ اسٹیپ ہمارا کافی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں ڈفرینٹ ڈیزائن گائیڈ لائنس پرووائڈ کرے گا. اسپیسیفکلی ہم ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی بھی یہاں پہ کر کے دیکھیں گے. تو ابھی ہم JSP پہ بات کرتے ہیں, JSP کا سرولیٹ کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن بھی کرتے ہیں. میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ ایگزامپلس تو دیکھیں جو کہ JSP اور سرولیٹ بیسڈ سائٹس کی ہیں, جو کہ ویل نون سائٹس ہیں. آپ کو میں پہلے کچھ اپلیکیشنز دکھا چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں, جو کہ ہمارے ایک بزنس اپلیکیشنز تھیں جو کہ یوز ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسی سائٹس جو کہ جن سے آپ فیملیئر ہوں, یہ انیشلی سرولیٹس اور JSP کے کمبینیشن میں بنی ہوئی ہیں, بنی تھیں یا اسٹل اسی میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. یا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نارملی کسی بھی اپلیکیشن کے اندر جب ہم ویب ٹیئر کو پروگرام کرتے ہیں, ویب اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں, تو نہ تو سرولیٹس اکیلے یوز ہوتے ہیں نہ JSP یوز ہوتے ہیں اکیلے. کسی بھی ایک سائزیبل, ایک ریزنیبل سائز والی اپلیکیشن کے اندر اکثر JSP اور سرولیٹس دونوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جاوا کا جو J2EE کا جو اب نیا ایک فریم ورک آ رہا ہے, نیا جو ان کی لائبریریز آ رہی ہیں, اس میں وہ جاوا سرور فیسز کو انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے. اور جاوا سرور فیسز ہمیں کافی ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا آرکیٹیکچر دیتے ہیں, جو کہ ایک اچھا آرکیٹیکچر ہے اور کچھ چیزیں کرنے میں اور بھی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو وہی اگین ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے. سو لیٹس سی کہ تھوڑی سی انسپریشن لیتے ہیں کہ کون سی ایسی سائٹس ہیں پاپولر جو کہ JSP اور سرولیٹ سے مل کے بنی ہوئی ہیں, اینڈ دین یو کین انڈرسٹینڈ
کہ جتنی اس میں HTML وغیرہ جنریٹ ہوئی ہے وہ سرولیٹ کے اندر سے خالی جنریٹ کرنا ذرا مشکل کام ہے, کچھ اور ٹیکنیکس بھی لگانی پڑیں گی. سو لیٹس سی کہ کچھ سائٹس دیکھتے ہیں جو کہ آپ بھی شاید ان کو جانتے ہوں. تو JSP servlets in the real world, Google, the world's biggest search portal, it's based on JSP and servlets. Another site, ophoto.com جو ہے, you can use to print and manage digital and conventional photos. آپ یہ دیکھیں کہ جو HTML آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, it's not really possible to generate all this HTML from a single servlet, یا سرولیٹ کے اندر سے out.println کر کے کرنا یہ کافی مشکل کام ہے. سو اس کے لیے ہمیں کچھ اور ٹیکنیک لگانی پڑے گی. تو آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ URL میں ہمیں JSP کا ورڈ نظر آ رہا ہے, تو یہاں پہ ایکچولی JSP سے استعمال ہوئے ہیں جو کہ سرولیٹس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. سو ophoto.com جو ہے اس میں یو کین پرنٹ اینڈ مینیج ڈیجیٹل اینڈ کنوینشنل فوٹوز, ڈفرینٹ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. فرسٹ USA بینک, لارجسٹ کریڈٹ کارڈ ایشور ان دا ورلڈ, موسٹ آن لائن بینکنگ کسٹمر, تو ان کی سائٹ جو ہے اٹس بیسڈ آن JSPs اینڈ سرولیٹس. There is another a big airline which is known as Delta Airline, ان کی آپ سائٹ دیکھیں, یہاں سے آپ انٹائر ویب سائٹ انکلوڈنگ ریئل ٹائم اسکیجولنگ انفو, تو اس سائٹ کے اوپر یہ ویب اپلیکیشن بھی ہے ایک طرح کی, ویب سائٹ پہ آپ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں, اور اپلیکیشن کے سینس میں یہاں پہ آپ پورا ان کا اسکیجول دیکھ سکتے ہیں, ٹکٹس وغیرہ کی ریزرویشن ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. American Century Investments, more than 70 mutual funds, $90 billion under management, 2 million investors. تو اتنی بڑی آرگنائزیشن کی سائٹ, it's based on JSPs and servlets. Excite.com, one of the top 5 internet portals, one of the 10 busiest sites on the web. It's again a JSP and servlet based website. تو یہ آپ نے سرولیٹس اور JSP پہ بنی ہوئی کچھ اپلیکیشنز, کچھ ویب اپلیکیشنز, ویب سائٹس دیکھی ہیں. تو آئی ایم شیور آپ کا اپنا بھی دل چاہتا ہوگا کہ اس طرح کی آپ کام کر سکیں, تو ہم اس کی فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے ہیں, اینڈ یو کین ڈو دیٹ ونس یو آفٹر دس کورس. تھوڑا سا اس میں آپ خود تھوڑی سی محنت کریں گے, کچھ بک پڑھیں گے, تو آئی ایم شیور یو کین ڈو دیٹ. لیٹس سی کہ ابھی ہم نے جاوا سرور پیجز پہ بات کی, اور آپ نے دیکھا کہ JSP اور سرولیٹ سے مل کے کافی ایکسائٹنگ قسم کا کام کیا جا سکتا ہے. So let's see what JSP can provide us which servlets don't. Actually میں نے کہا کہ servlets اور JSP ایک ہی پکچر کے آپ دو سائڈ سمجھ لیں, صرف یہ ہے کہ کچھ لکھنے کے سٹائل میں فرق ہے, تو پھر بھی فار دا سیک آف کمپلیٹنس میں چاہوں گا کہ ایک کمپیریزن دیکھیں کہ servlets کیا کرتے ہیں اور JSP کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے. With servlets it is easy to read form data. ہم نے دیکھا تھا کہ ریکویسٹ کا ڈیٹا ہم بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں. It's easy to read HTTP request headers, set HTTP status codes and response headers, use cookies and session tracking. Session management ہم نے کر کے دیکھی تھی, اور ہم نے دیکھا تھا کہ session management کی ضرورت ہمیں کیوں ہے. Share data among servlets, remember data between request, وہی session کی بات آ گئی. Get fun high paying jobs, I'm sure you want to do that. So servlets سے ہم اس طرح کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں, but it sure is a pain to use those println statements to generate HTML and maintain that HTML. So servlets سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں, بلکہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ایک ویب اپلیکیشن میں چاہیے ہوتا ہے, with the exception کہ ذرا HTML جنریٹ کرنی ڈیفیکلٹ ہے. And JSP framework actually solves this problem. So what's the idea behind the JSP framework? The idea is use regular HTML for most of the page. So instead کہ ہم out.println کے اندر سے اپنی HTML جنریٹ کروائیں, we code our page basically in HTML and mark servlet code with special tags. تو یہاں پہ جو servlets کی فلاسفی ہے وہ بالکل الٹی ہو گئی ہے. servlet کے اندر ہمارے پاس جاوا کا کوڈ ہوتا ہے, اور اس کے بیچ میں سے ہم HTML جنریٹ کرتے ہیں. JSP میں بالکل اس کے اپوزٹ کام آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس HTML کا کوڈ ہے, اور اس کے بیچ میں ہم servlet کا کوڈ لکھ رہے ہیں. تو وہ کیسے لکھیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اور وہ کافی لکھنا آسان بھی ہے. Entire JSP page gets translated into a servlet once, and servlet is what actually gets invoked for each request. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو JSP پیج ہے وہ servlet ہی ہوتا ہے, تو ہمارا JSP پیج ایکچولی servlet میں, ہر JSP پیج servlet میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, اور وہ ٹرانسلیشن کے بعد ایز اے servlet چلتا ہے, لیکن ہمارے لیے اس کو لکھنے میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے. So you can see that the Java Server Pages technology combines Java code and HTML tags in the same document to produce a JSP file. So Java plus HTML tags equals to JSP, you can say that.
اب سرولیٹس کے لیے بھی یہی کام ہے, لیکن میں نے وہی بتایا کہ آرڈرنگ کا ڈفرنس اس طرح سے ہے کہ سرولیٹ میں یو رائٹ HTML انسائڈ اے جاوا کوڈ, اس میں JSP کے اندر یو رائٹ HTML اینڈ ود ان دیٹ HTML یو کین انووک سرولیٹس کوڈ. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا جو کہ ہمارے کافی مسائل کو آسان کر دے گا, کیونکہ جب آپ فرنٹ اینڈ دیکھتے ہیں تو فرنٹ اینڈ از ناٹ کوڈ انٹینسو, اٹس بیسیکلی HTML انٹینسو. HTML ٹیگس وغیرہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارا HTML کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ HTML لکھنا اور اس کو مینٹین کرنا JSP میں ہمارے لیے کافی آسان ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ JSP اور سرولیٹ جو ہیں یہ اصل میں آلموسٹ سملر چیزیں ہیں, بیکاز ایوری JSP گیٹس ٹرانسلیٹڈ انٹو اے سرولیٹ and your web server performs the section for you, so it translates a JSP page into a corresponding servlet and then execute that servlet میں کچھ ایسا, جیسے بھی میں نے کہا کہ JSP اور servlet بالکل ایک ہی چیز ہے. ایسا نہیں کہ JSP میں کوئی بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں جو کہ آپ نے سیکھنی ہے. ساری چیزیں جو آپ servlet میں سیکھ کر آئے ہیں that would be applicable in JSP. آپ کو نئی چیز کچھ نہیں سیکھنی, صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک آسانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ servlet کے اندر سے کئی دفعہ سنتھیٹک HTML جنریٹ کرنا مشکل ہے. JSP پیج پہ آپ کو تھوڑا سا وہ طریقہ بتائیں گے. پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جب میں بات کروں تو کیا گرافک ڈیزائنرز کو جاوا کی نیڈ ختم ہو گئی ہے؟ کیا گرافک ڈیزائنر اب HTML بنا سکتے ہیں؟ اب تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ گرافک ڈیزائنر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے HTML بیسڈ ہمیں اسٹرکچر بنا دیتے ہیں, اینڈ دین اس کے اندر جو جاوا ڈیولپرز ہوتے ہیں دے کین ایمبیڈ دا سرولیٹ کوڈ جہاں جہاں چاہیے ہوتا ہے. تو اسٹل تھوڑی سی جاوا کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کافی کم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے پراپر ڈیزائن کیا ہو اپنی اپلیکیشن کو تو نارملی جو فرنٹ اینڈ ہوتا ہے, جو HTML ہوتا ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ان پیجز کے اندر کوڈنگ پارٹ بالکل بہت ہی کم ہوتا ہے. آلموسٹ اٹ ٹینڈز ٹورڈ زیرو, بہت تھوڑا ہوتا ہے. شروع میں آپ دیکھیں کہ ہمارا بہت زیادہ ہے, لیکن ایز وی موو ٹورڈز اے پراپر ڈیزائن آپ دیکھیں گے وہ کوڈ کم ہوتا چلا جائے گا, بیکاز دیٹ کوڈ ول موو انٹو سم ادر لیئرس. کنٹرولر کی لیئر میں چلا جائے گا, بزنس لاجک لیئر میں چلا جائے گا, ڈیٹا لیئر میں چلا جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ سرولیٹ کے اندر ہم نے ڈیٹا کی لیئر کو الگ کر دیا, اس کی کلاس ہی الگ کر دیا, تو سرولیٹ میں سے ڈیٹا بیس والا کوڈ کم ہو گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو کوڈ والا پارٹ ہے یہ بالکل علیحدہ علیحدہ سیپریٹ لیئرس میں ہوگا کہ بھئی یہ لیئر کا کام صرف ان پٹ آؤٹ پٹ کو ڈائریکٹ کرنا ہے, یہ جو دوسری لیئر ہے اس کا کام بزنس پروسیسنگ کرنا ہے, یہ جو تیسری لیئر ہے اس کا کام صرف ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہے, اور یہ والی جو لیئر ہے اس کا کام صرف یوزر سے انٹریکٹ کرنا ہے, یوزر کو آؤٹ پٹ دکھانا ہے, پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے JSP میں اور آگے ڈیزائن میں. آج ہم نے بنائی تھی ایک فون ایڈریس بک والی ایگزامپل یوزنگ سرولیٹس. تو JSPs کو شروع تو کرتے ہیں, لیٹس سی کہ وہ JSP میں کیسے بنیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ ابھی ہم نے JSP سیکھے تو ہے نہیں اور یہ ہم بنانے چلے ہیں وہ ایگزامپل. تو آپ کو میں ایگزامپل میں کوڈ کے ساتھ ہی ایکسپلین کرتا ہوں کہ دیکھیں کتنی سملر چیز ہے. یو آر ناٹ لرننگ اینی تھنگ نیو, یو آلریڈی نو آل دس اسٹف, اٹس جسٹ دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو slightly different syntax. So let's see how we can code that example using JSP. یہاں پہ ہم اپنا ایڈریس بک JSP کی جو ایگزامپل بنا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ایک چیز کی ایڈیشن کروانا آپ کو چاہوں گا, اور وہ یہ یوز آف جاوا پیکج. جاوا پیکج پہ ابھی ہم ڈیٹیل ڈسکس بھی کر لیں گے تھوڑا سا, لیکن جاوا پیکج بالکل ایسی ہیں جیسے آپ ڈفرینٹ جاوا کے پیکیجز استعمال کرتے آئے ہیں, java.sql, java.x.swing وغیرہ. یہ جاوا کے ڈائریکٹری اسٹرکچرز ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر جاوا کی کلاسز کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو پیکج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح کی کلاسز کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا پیکج بھی بنا لیں تاکہ اب ہماری جیسے لیئرز بھی ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے پروگرام میں ڈفرینٹ ٹائپ کی کلاسز ہیں, تو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی کلاسز کو ڈفرینٹ ڈائریکٹری اسٹرکچرز میں رکھیں گے, ڈفرینٹ پیکیجز میں رکھیں گے. پیکج بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے جیسے یہ جو سورس پیکج والا نوڈ ہے اس کے اوپر آئیں, نیو پہ کلک کریں اور ایک جاوا پیکج کریٹ کر لیں. پیکج کو آپ نام دیں, یہاں پہ میں نام دے دیتا ہوں ایڈ بک کا, اور اس کو فنش کر لیں. تو آپ کے پاس ایک پیکج آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورس پیکجز کے اندر ایک نوڈ ایڈ ہوا ہے ایڈ بک کا, تو یہ آپ کے پاس پیکج آ جائے گا. نیکسٹ ٹائم جب آپ نے اس کے اندر کلاس فائل یا JSP ایڈ کرنا ہوگا تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سا پیکج ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کلاس اس میں ایڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ وہ ایڈ ہوتی ہے. تو ہم نے ایک نیو جاوا کلاس اس میں ایڈ کی ہے. آپ دیکھیں کہ کلاس کے نام کے ساتھ ساتھ اس میں پروجیکٹ کا نام تو ہوتا ہی ہے, لوکیشن بھی ہے, اور لوکیشن کے ساتھ وہ پیکج کا نام پوچھ رہا ہے کہ کون سا پیکج ہے. اگر اس ڈراپ ڈاؤن کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ایڈ بک کا پیکج نظر آ رہا ہوگا. کچھ اور پیکج ہوں گے تو وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے, اور اس پیکج کے اندر آپ اس کلاس کو ایڈ کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو فنش کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ کی کلاس جو ہے
وہ اس پیکج کے اندر ایڈ ہوگی. تو پیکج از جسٹ لائک یونٹ جس میں آپ ریلیٹڈ فائلس کو, ریلیٹڈ جاوا فائلس کو رکھ سکتے ہیں. ابھی یہاں پہ تو میں اس ایگزامپل میں تو نہیں کر رہا, لیکن میں کروں گا یہ کہ اپنی جتنی بھی ڈیٹا ایکسیس کلاسز ہیں ان کا الگ پیکج بنا دوں گا, جتنی میری بزنس لاجک والی کلاسز ہیں ان کا الگ پیکج بنا دوں گا, کیونکہ وہ ایک جیسا کام کر رہی ہیں. جتنی میرے پاس فرنٹ اینڈ کی کلاسز ہیں ان کا الگ پیکج بنا دوں گا. تو خیر یہ تو پیکج پہ ایک ڈسکشن تھی جو کہ آگے اور بھی تھوڑی سی ہو جائے گی. فی الحال ہم چلے تھے جی ایس پی کے تھرو اپنی ایگزامپل ایگزیکیوٹ کرنے. پرسن ڈاؤ اور پرسن انفو کی کلاس یہ ایگزیکٹلی وہ ہیں جو کہ آپ نے سرولیٹ والی ایگزامپل میں دیکھی تھی. یعنی کہ پرسن انفو کی کلاس میں ہمارے پاس وہ 3 ایٹریبیوٹس ہیں, ان 3 ایٹریبیوٹس نیم, ایڈریس اور فون نمبر, اور اس کلاس کا آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پرسن کی انفارمیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سملرلی پرسن ڈاؤ والی کلاس جو ہے اس کے اندر ہمارا سرچ پرسن کا میتھڈ ہے جو کہ ڈیٹا بیس سے کنیکشن اسٹیبلش کر کے اس پرسن کا ڈیٹا لاتا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہوتا ہے, اور پرسن انفو ٹائپ کا آبجیکٹ بنا کے ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے, اور اس کے بعد کنیکشن کلوز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری سرولیٹ والی ایگزامپل میں 2 سرولیٹس ہے. اب یہاں پہ ان سرولیٹس کی بجائے ہم 2 جی ایس پی ڈال دیتے ہیں, اینڈ لیٹس سی کہ وہ کس طرح کے ہیں. سرچ پرسن جی ایس پی ہم ایک ڈالتے ہیں. سرچ پرسن جی ایس پی جب آپ اپنے پروجیکٹ میں جا کے ڈالیں گے تو اس کو ہم آپ کو نیکسٹ کسی ایگزامپل میں دکھائیں گے. فی الحال ہم اس کا صرف کوڈ آپ کو دکھا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی ہم نے آپ کے سامنے کھولا ہے. کیا آپ کو کوئی جاوا کا کوڈ نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ صرف آپ دیکھیں تو آپ کو HTML بیسڈ کوڈ لگتا ہے, نظر آ رہا ہے. اس میں ہم جاوا کا کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال یہ ایک HTML بیسڈ کوڈ ہے. آپ دیکھیں کہ HTML کے ٹیگس چل رہے ہیں. ہیڈ کا ٹیگ ہے, اس کے بعد باڈی کا ٹیگ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد ہیڈنگ 1 ہے ایڈریس بک, اس کے بعد ہمارا فارم کا ٹیگ سٹارٹ ہو گیا ہے, اور فارم کے ایکشن میں شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی ہم نے لکھا ہے. انٹر نیم ٹو سرچ لکھا ہے, ایک ٹیکسٹ فیلڈ دی ہے, اور ایک سبمٹ کا بٹن پریس کیا. تو اٹس پیور HTML, نتھنگ جاوا, نتھنگ ریلیٹڈ ٹو سرولیٹ. تو یہ ہمارا سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی ہے. اب سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی کے جب سبمٹ بٹن پہ کلک ہوتا ہے تو ہماری ریکویسٹ آتی ہے شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی کو. آپ نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ اس کے ایکشن میں ہم نے شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی کا نام دیا ہوا تھا. تو یہ اب آپ کے سامنے شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی آ گیا. اگین اٹ سیمس ٹو بی این HTML فائل اینڈ لیس آف اے جاوا فائل. جاوا کا کوڈ بیچ میں آپ کو کہیں کہیں نظر آ رہا ہوگا, بلکہ کافی نظر آ رہا ہوگا, بٹ دا اوور آل اسٹرکچر آف دا فائل از این HTML فائل. تو اگر میں جاوا کا کوڈ ایک لمحے کے لیے بھول جاؤں کہ اس میں ہے یہ جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے, تو ہائی لائٹڈ پورشن کو اگر میں اس میں سے نکال لوں تو پیچھے یہ ایک HTML کا پیج بچ جاتا ہے. کوئی مجھے آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن ٹائپ کی یہاں پہ بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی جس میں HTML جنریٹ ہو رہی ہے, لیکن اوور آل یہ HTML کا ایک پیج ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جاوا کا کوڈ امبیڈ ہو رہا ہے. تو HTML کا پیج مجھے میرا گرافک ڈیزائنر, مجھے میرا فرنٹ اینڈ ڈیولپر بنا کے دے سکتا ہے. جس طرح کی بھی اس میں خوبصورت چیزیں ڈالنی ہیں وہ ڈال کے دے سکتا ہے. اس کے بعد آئی کین ایڈ مائی اون کوڈ انٹو دس جی ایس پی پیج. سو لیٹس سی کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. ہم نے ویسے HTML کا ٹیگ سٹارٹ کیا ہے, ہیڈ کا ٹیگ کے بعد باڈی سٹارٹ ہوئی ہے, اور اس کے اندر ہماری پہلی ہیڈنگ ہے سرچ ریزلٹس. سرچ ریزلٹس کے اندر ہم نے جاوا کا کوڈ لکھا ہوا ہے, لیکن جاوا کا کوڈ لکھنے سے پہلے ہم نے ایک ٹیگ سٹارٹ کیا اور اس میں پرسنٹ کا سائن ڈالا ہے. یہ چیز کہلاتی ہے اسکرپٹلیٹ. ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اسکرپٹلیٹس ہم جی ایس پی پیجز کے اندر یوز کر سکتے ہیں, آلدو آپ لیٹر اسٹیجز پہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو کہیں گے بھائی آپ اسکرپٹلیٹس بھی کم سے کم استعمال کریں, لیکن فار دا اسٹارٹ یو کین یوز اسکرپٹلیٹس ان اے جی ایس پی پیج, اینڈ ان سائڈ اے اسکرپٹلیٹ یو کین رائٹ یور جاوا کوڈ. یہ وہ کوڈ ہے جو ہمارا سرولیٹ کے اندر تھا, لیکن سرولیٹ کے اندر تو HTTP سرولیٹ ریکویسٹ ہوتا تھا, HTTP سرولیٹ رسپانس ہوتا تھا, پرنٹ رائٹر ایک ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں کیا ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایز اٹ از اویلیبل ہیں, اور ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ وہ میتھڈ کا ہیڈر بھی نہیں لکھنا پڑا. وہ جو آپ ڈو پوسٹ ڈو گیٹ یا پروسیس ریکویسٹ آپ نے لکھا تھا وہ بھی آپ کو یہاں پہ نہیں لکھنا پڑا. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ایک پیرامیٹر ریسیو کر لیا ہے پی نیم. اب یہ ریکویسٹ ہمیں کہاں سے ملی, سرولیٹ کے اندر تو HTTP سرولیٹ ریکویسٹ ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ہوتا تھا ریکویسٹ, جس کو ہم یوز کرتے تھے. یہاں پہ ہم نے ریکویسٹ کو ڈائریکٹلی یوز کر لیا, نہ اس ریکویسٹ کو کہیں ڈکلیئر کیا ہے, نہ اس ریکویسٹ کی ٹائپ بتائی ہے. تو جی ایس پی پیجز کے اندر کچھ آبجیکٹس امپلیسٹلی آلریڈی بلٹ ان ہوتے ہیں, یہ آبجیکٹ ان میں سے ایک ہے. جی ایس پی کے جو امپلیسٹ آبجیکٹس ہیں ان پہ ہم بات کریں گے, لیکن یہ آبجیکٹ ان میں سے, ریکویسٹ آبجیکٹ ان میں سے ایک ہے. ذہن میں رکھیں کہ جی ایس پی پیج میں آپ کے پاس
ایک ریکویسٹ اویلیبل ہوتی ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہم نے وہ پیرامیٹر ایکسٹریکٹ کیا ہے جو کہ ہمارے پاس سرچ پرسن سے آیا تھا. پرسن ڈاؤ کا کنسٹرکٹر کال کیا اسی طرح جیسے ہم نے کیا تھا کال سرولیٹ کے اندر. ڈاؤ ڈاٹ سرچ پرسن کیا ہے, جو نیم آیا ہے اس کو وہی ہم نے سارا کچھ لکھ دیا جو کہ ہم نے اپنے سرولیٹ میں لکھا تھا آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر کے. اب یہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے فار دا ٹائمنگ کہ آپ کا کوڈ سمپل رہے یہاں پہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن یوز کیا ہوا ہے. آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی اس ٹیگ کو بریک کر کے HTML بھی لکھ سکتے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بعد میں کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں. بٹ فار دا ٹائمنگ یو کین یوز آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آؤٹ آبجیکٹ بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا, یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ریکویسٹ جو اوپر آبجیکٹ ہمارے پاس اویلیبل تھا اس کی ٹائپ تھی HTTP سرولیٹ ریکویسٹ, لیکن وہ ہمیں کہیں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں. سملرلی یہ جو آؤٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے یہ پرنٹ رائٹر ٹائپ کا آؤٹ ہے, لیکن یہ بھی ہمیں کہیں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. سو آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر کے ہم نے پرسن ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کر کے پرسن کی انفارمیشن پرنٹ کر دیا. نل کے کیس میں نو ریکارڈ فاؤنڈ کر دیا. اس پیج کو اگر آپ اپنے کمپیریزن میں دیکھیں سرولیٹ کے تو ریلیٹیولی ایک سمپل کوڈ آپ کو نظر آئے گا, سمپل پروگرامنگ تھوڑی سی نظر آئے گی, اور HTML اسپیشلی لکھنا آسان کافی کام نظر آئے گا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے JSP پیجز ہم یوز کر سکتے ہیں, اینڈ دے گیو اس آل دا things that are available in a servlet because essentially JSP is a servlet, but writing HTML is much easier in a JSP page as compared to a servlet. In our coming lectures we will discuss more things about JSP. We will see what are the different directives, what are the scripting elements, what are the implicit object in a JSP. تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, اور آپ یہ اطمینان رکھیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہے بیکاز JSP از اے سرولیٹ. JSP compiles and gets translated into a servlet. So servlet میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے that is 100% applicable to JSP other than that کہ ہمارے پاس کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, جیسے HTTP servlet ریکویسٹ کے بعد ریکویسٹ آبجیکٹ ڈکلیئر کرنے کے بجائے ہمیں ریکویسٹ آبجیکٹ ایک بنایا مل گیا ہے. HTML کے اندر جاوا کا کوڈ امبیڈ کر سکتے ہیں رادر کہ جاوا کے اندر ہم HTML ڈالیں. تو JSP پیجز پہ اگلے لیکچرز میں ہمارے بات ہوگی. تب تک اپنا یہ سرولیٹس کے کوڈ آپ ریوائز کیجئے, JSP پہ کچھ اسٹڈی شروع کیجئے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں JSP کے ساتھ فردر ڈسکشن کریں گے.